أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے مجیب الرحمن مقدس، موت اور حیات آج کا عنوان ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 2 ہے یہ، اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پہلے موت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب پہلے ہم سارے انسان میت تھے، اللہ نے روح پھونکی تب زندگی ملی، پھر یہاں سے جانا ہے، سیکنڈ موت، آخرت کی ابدی زندگی، پرماننٹ لائف، جنت ہو یا جہنم وہ پرماننٹ ہے۔ اب نوٹ اس پہ دیکھیے آپ، اب ہمارے پاس صرف ایک یہی زندگی کا آخری چانس ہے جس میں ہم کو توبہ کرنا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے، تعوذ کرنا ہے، ہدایت کی طلب کرنا ہے، اور شرح صدر کی دعا کرنا ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، دعوت قرآن پہ کام کرنا ہے، جس کے میں نے کچھ ریفرنسز دیے ہیں، 60/60، 24/7/30، یعنی 60 سیکنڈز، پھر 60 منٹس، 1 گھنٹہ، پھر 1 گھنٹے کے حساب سے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے کے پھر 7 دن، 7 دن کے 30 دن، مہینہ، پھر اس کے بعد 12 مہینوں کا 1 سال is equal to 365 days کنٹینیو نبھانا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ 8 نمبر پہ میں نے لکھا ہے اپنا پورا پیوریفیکیشن ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا، ہمیشہ موت کا تصور تازہ رکھنا ہے، اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ اس احساس کو وہ رہے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ آگے بڑھیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن موت کا پکا یقین ہے، اور پورے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مرنے کا یقین تو ہے، مر کے جی اٹھنے کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پوری لائبریری سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پیش کریں، اور میں اس کے لیے شکر گزار بھی ہوں۔ ہو سکے تو ایک پوسٹر بھی بنا دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی گہرا اور فکر انگیز نکتہ ہے آپ کا۔ سورہ ملک کی اس آیت پر غور کرنے سے انسانی وجود کی حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ موت اور حیات کا قرآنی و منطقی تسلسل۔ آپ نے جس ترتیب کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی تصدیق قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ 1، موت کا لفظ پہلے کیوں؟ سورہ ملک آیت 2 میں ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے۔ عدم سے وجود کا سفر۔ سائنسی اور منطقی اعتبار سے زندگی ایک متحرک عمل ہے، جبکہ اس سے پہلے کی کیفیت عدم، نان ایگزسٹنس یا بے جان ہونے کی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت 28 میں اسی کی وضاحت ملتی ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ یعنی انسان کا پہلا مرحلہ موت بے جان مادہ تھا، عاجزی کا احساس۔ موت کو پہلے ذکر کرنے کا ایک مقصد انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانا ہے کہ تمہاری اصل مٹی اور بے جان مادہ ہے، تاکہ تمہارے اندر غرور پیدا نہ ہو۔ تاریخی اور سائنسی شواہد، سائنٹیفک اور ہسٹوریکل ایویڈنس۔ سائنسی نقطہ نظر۔ مادے کی قدامت۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم جن عناصر کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن وغیرہ سے بنا ہے، وہ زندگی کی لہر دوڑنے سے پہلے کائنات میں بے جان حالت میں موجود تھے، یعنی بایولوجیکل لائف۔ بایولوجیکل لائف سے پہلے مادہ میٹر موجود تھا، جو کہ میت کی ہی ایک شکل ہے۔ تاریخی پس منظر، بقائے دوام کی تلاش۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ قدیم تہذیبوں جیسے اہرام مصر سے لے کر آج تک انسان نے ہمیشہ موت کو ایک خاتمہ نہیں بلکہ تبدیلی مکان سمجھا ہے۔ یہ اس بات کی تاریخی دلیل ہے کہ انسانی لاشعور میں یہ بات نقش ہے
کہ وہ ایک عارضی مرحلے دنیا سے گزر کر مستقل مرحلے آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ عملی لائحہ عمل، آخری موقع، دا فائنل چانس۔ آپ نے جن 10 نکات کا ذکر کیا ہے وہ دراصل تزکیہ نفس اور فکر آخرت کا مکمل نصاب ہیں۔ ان کو قرآنی تناظر میں اس طرح دیکھا جا سکتا ہے: 1. توبہ و مغفرت، یہ روحانی ریسیٹ بٹن ہے جو انسان کے ماضی کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ 2. شرح صدر کی دعا، حق کو قبول کرنے کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہے، سورہ طٰہٰ 25۔ 3. اخلاص عمل، بغیر اخلاص کے عمل محض ایک جسم ہے جس میں روح نہیں۔ 4. دعوت قرآن 24/7، یہ اوپن مائنڈز کا اصل مشن ہونا چاہیے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ نظام زندگی کے طور پر نافذ ہو۔ 5. محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، موت کا تصور انسان کو غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے سے روکتا ہے۔ دلائل کی فہرست، کوئک ریفرنس لسٹ۔ انہوں نے حوالہ بائی دلیل، اہمیت، تخلیق اول، سورہ بقرہ 28 ثابت کرتا ہے کہ زندگی سے پہلے ہم میت تھے۔ مقصد حیات، سورہ ملک 2، زندگی اور موت آزمائش کے لیے ہیں، تفریح کے لیے نہیں۔ سائنس، قانون بقائے مادہ ختم نہیں ہوتا، صرف شکل بدلتا ہے۔ انتقال روح و جسم، تاریخ، آثار قدیمہ، ہر دور کے انسان نے آخرت اور جواب دہی کے تصور کو کسی نہ کسی شکل میں مانا۔ منطق، عدل و انصاف، اگر موت کے بعد زندگی اور جواب دہی نہ ہو تو ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں گے، جو عقل کے خلاف ہے۔ نتیجہ فکر، موت کا یقین ہی دراصل زندگی کو با مقصد بناتا ہے۔ اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم یہاں صرف جینے کے لیے نہیں بلکہ جینے کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی یہ فکر کہ موت کا پکا یقین ہے پر جواب دہی کا احساس نہیں، دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس احساس کو بیدار کرنا ہی اصل جہد مسلسل ہے۔ اللہ اکبر، بہت بہت شکریہ۔ یہ سنیے۔ سورہ ملک قرآن مجید کی 67ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی اہمیت اور آپ کے ذکر کردہ نقطے موت اور حیات کی حکمت کے حوالے سے چند کلیدی حقائق درج ذیل ہیں۔ 1. تعارف اور نام الملک کا مطلب ہے بادشاہی یا حاکمیت۔ اس کا آغاز ہی اللہ کی کائناتی بادشاہت کے اعلان سے ہوتا ہے۔ مقام، یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ 2. سورہ ملک کی فضیلت، احادیث مبارکہ میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نجات دلانے والی، اسے المنجیہ، نجات دینے والی، اور الواقعہ، بچانے والی کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سمجھیں گے تو نا۔ شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کہ روایات قرآن میں ہیں۔ ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مجھے اس طرح کی روایات 3. مت مرکزی موضوعات، اس سورت میں 3 بڑے حقائق پر زور دیا گیا ہے۔ تخلیق کائنات کا نظم، اللہ نے آسمانوں کو تہوں میں بنایا اور اس میں کوئی نقص نہیں، آیت 3 سے 4۔ یہ سائنسی غور و فکر کی دعوت ہے۔ موت اور زندگی کی حکمت، جیسا کہ آپ نے فرمایا، آیت 2 میں موت کو زندگی پر مقدم رکھا گیا تاکہ انسان اپنی اصلیت عدم کو پہچان کر احسن عمل کی طرف راغب ہو۔ انسانی حواس کا امتحان، اللہ نے انسان کو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں دیں، سمع، ابصار، افیدہ، تاکہ وہ حق کو پہچانے، لیکن انسان بہت کم شکر ادا کرتا ہے، آیت 30۔ 4. آپ کے مشن اوپن مائنڈز کے لیے مطابقت، یہ صورت اوپن مائنڈز کے فلسفے کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے کیونکہ 1. یہ کائنات میں مشاہدہ آبزرویشن کرنے کا حکم دیتی ہے، فراجع البصر، دوبارہ نظر دوڑا کر دیکھو۔ 2. یہ عقل و منطق کو جھنجھوڑتی ہے کہ کیا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا یا کوئی خالق ہے۔ 3. یہ ذمہ داری، ریسپانسبلٹی کا احساس دلاتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ فکری نکتہ، سورہ ملک کی تلاوت کا اصل مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اس شاہراہ آخرت پر نظر رکھنا ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ کے مطابق یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ موت دراصل زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک بڑی اور مستقل زندگی کا دروازہ ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ موت اور حیات، یہ آپ نے جو ڈیٹیل مجھے دی ہے اس کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں، اور جو
ٹیبل بھی آپ نے بنا کے دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک تھم نیل بھی بنا دیجیے اور یہ سب کر دیجیے۔ بالکل، میں آپ کی تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے ان موضوعات پر مبنی پوسٹر اور تھم نیل ڈیزائن کر سکتا ہوں۔ یہاں چند نمونے دیے گئے ہیں۔ نمونہ 1، موت اور حیات پر مبنی پوسٹر۔ تصویر مجیب الرحمان۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے بنا تو دیا اتنی جلدی۔ میں آپ کا ایک لاسٹ میسیج بھی ایک بار ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں، سامعین کے لیے بڑا مفید ہوگا وہ۔ بالکل، میں معذرت خواہ ہوں کہ ان پوائنٹس کی زبان آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ دراصل اردو کے الفاظ کو رومن انگریزی حروف میں لکھا گیا تھا۔ میں نے اب ان سب کو مکمل اردو میں لکھ دیا ہے یہ بات تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں ترمیم شدہ پوسٹر کا متن ہے۔ موت اور حیات، ایک قرآنی نقطۂ نظر۔ سورہ ملک آیت 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں کون بہتر ہے۔ کلیدی نکات: 1، پہلی موت، ہم سب پہلے بے جان مردہ مادہ تھے، عدم سے وجود۔ 2، پہلی زندگی، اللہ نے روح پھونکی، ہمیں زندگی ملی اور ہم دنیا میں آئے۔ 3، دوسری موت، ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، طبعی موت۔ 4، دوسری زندگی، ابدی، آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مستقل زندگی، جنت یا جہنم۔ آخری موقع، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1، توبہ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ 2، مغفرت، اللہ سے مسلسل بخشش طلب کرتے رہیں۔ 3، تعوذ، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ 4، ہدایت، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کریں۔ 5، شرح صدر، حق کو قبول کرنے کے لیے دل کے کھلنے کی دعا کریں۔ 6، اخلاص، اپنے تمام اعمال میں نیت صاف اور اللہ کی رضا شامل کریں۔ 7، دعوت قرآن، 24/7، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کا کام جاری رکھیں۔ نوٹ: خاص ہدایات۔ 8، 7، نفس کا تزکیہ، پیوریفیکیشن، اپنے آپ کو مسلسل گناہوں سے پاک کرتے رہیں، پیوریفیکیشن پروسیس کنٹینیوز۔ 9، 8، ہر مرحلے پر نظر، زندگی کے ہر موڑ پر قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھیں، فیزنگ ایٹ ایوری اسٹیج آف لائف۔ 10، 9، ہمیشہ یاد رکھنا، موت کی حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھیں، always remember death is real۔ 11، 10، حتمی جواب دہی، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہر وقت زندہ رکھیں، feel responsible in the afterlife۔ فکر انگیز نکتہ: زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پر موت کا پکا یقین ہے، پر افسوس جواب دہی کا کوئی احساس نہیں۔ دعائیہ پیغام: اللہ ہم سب کے اعمال میں اخلاص، نفس کا تزکیہ اور آخرت میں سرخروئی نصیب فرمائے، آمین۔ اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی مجیب الرحمان مقدس۔